کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں جو آپ نے ہاتھ میں کڑا پہنا ہے جی، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے درود پاک لکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوتا ہے، پہلا کلمہ لکھا ہوتا ہے، اور ہم اس تسلی میں پہنتے ہیں کہ آج جب ہم گھر سے نکل رہے ہیں تو یہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اب ہماری روزمرہ روٹین ایسی ہے نا کہ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی برا کام کر رہے ہیں، آپ باتھ روم میں جا رہے ہیں، تو ان چیزوں کی بڑی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ نے رنگ ایسی پہنی جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، تو ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں ہمیں معاملات کا حصہ بنانی چاہیے؟ دیکھیں میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا کہ جتنا جس کی حقیقت ہے اس کو اتنا اپنی زندگی کے اندر داخل کریں۔ یقیناً کون ذی شعور آدمی قرآن حکیم کے کلمات مقدسہ یا اللہ کے پاکیزہ اسماء سے برکت لینے کا انکاری ہو سکتا بے ہے؟ شک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے اور وہ ہمارے کہیں تحریر کا حصہ بن کے ہمارا جزو بدن بنتی ہے تو اس کی برکت یقیناً موجود ہوتی ہے، لیکن جو جس طرف آپ نے سمت میں رہنمائی کی یا توجہ دلائی نا، سب سے اہم بات وہ ہے اسے اپنی یعنی ایک تعویذ کی شکل میں، ایک کڑے کی شکل میں، انگوٹھی پر لکھی ہوئی کچھ عبارت کی شکل میں اسے اپنے ساتھ لے کر برکت لینے کے امکانات کم ہیں، اور اس کی بے ادبی کی وجہ سے جو وبال پیدا ہوتا ہے عامت الناس میں، عام سطح پر معاشرے کے اندر، اس کے امکانات کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ یقین مانیں کئی مرتبہ ہم تک ایسے لوگ آتے ہیں جو ظاہری طور پر بڑے دیندار لوگ ہوتے ہیں، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی مصیبت کا شکار ہیں، کسی روحانی مسئلے کا پیچیدگی کا شکار، اور ہم دیکھتے ہیں تو جب اس کی روٹ کاز میں جاتے ہیں تو اس طرح کی ظاہری طور پر جنہیں اپنے زوم میں انہوں نے خیر و برکت کا ذریعہ بنا کر اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ادب کا اس تقاضا پورا نہیں کیا ہوتا انہوں نے، وہ جو اس کی بنیادی احتیاطیں ہیں ان کو نہیں انہوں نے اختیار کیا ہوتا، نتیجتاً وہ برکت کی بجائے وہ جو اس کی بے ادبی کے نتیجے میں جو ایک وبال آپ کی زندگی کا، مشقت آپ کی زندگی کا حصہ بننے لگتی ہے وہ ہے۔ سو باٹم لائن اس کا جو حقیقی پس منظر اور سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان ساری احتیاطوں، آداب، کرینے، سلیقے کو ملحوظ رکھ سکتے ہیں، وہ ساری احتیاطیں کر سکتے ہیں، تو پھر یقیناً ان سے برکت کشید کریں، اور اگر آپ یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے تو پھر بندے کا قلب ایک پوری کائنات ہے اور اس کا اکلوتا خالق، مالک، وارث اس کا رب ہے۔ اپنے رب کے ساتھ اپنے اندر کی دنیا کو جوڑنے کی کوشش کریں، وہ سارا خیر جو ہے وہ آپ تک منتقل ہونا شروع ہو جائے گا، جو ان چھوٹی چھوٹی توہمات پر مبنی چیزوں سے ہم کشید کرنا چاہ سبحان رہے اللہ، ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ اللہ کے نام کا لاکٹ پہننا چاہتے تو پہنیں، لیکن اس کے ادب کا بھی خیال رکھیں کہ اگر آپ سو رہے ہیں آپ وہی پہن کے سو گئے ہیں، اگر آپ واش روم میں جا رہے ہیں تو آپ وہی پہن کے جا رہے اور ہیں۔ اس کی بے ادبی میں ایک بڑی اہم بات ہے، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں واش روم چلا گیا یا میں ناپاکی کی حالت میں نے پہن لیا، یہ تو بے ادبی ہے ہی ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ میری انگوٹھی پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، میں نے اس کو برکت کے لیے اور اظہار عقیدت کے لیے لکھ رکھا ہے نا، اب اس سے برکت پر تو میرا عقیدہ ہے، اور اس کی بے ادبی کا میرے ذہن میں تصور نہیں ہے کہ اس کو پہنتے ہوئے میں کوئی غیر ذمہ دارانہ بات کیسے کر سکتا ہوں، میری نگاہ کی طہارت کیسے کمزور ہو سکتی ہے، میری سماعت کی پاکیزگی کیسے اس پر میں بے احتیاط ہو سکتا ہوں، جبکہ میں ایک پاکیزہ ہستی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کا، اپنی اظہار عقیدت کا جو ہے وہ ایک میں نے نظام مرتب کر رکھا ہے۔ سو اس کے جو ظاہری تقاضے ہیں طہارت کے، وہ بھی ان کا بھی اختیار کرنا ہے، اور جو اس کے ادب کے باطنی تقاضے ہیں ان کی طرف بھی توجہ ہوگی، پھر برکت آنا شروع ہو ثواب جائے گی۔ لینے کے چکر میں اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کرتے چلے جائیں۔ بڑی ایک عمومی سا تاثر ہے، میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں، یہ موبائل فون آپ نے زندگی کا اتنا اہم حصہ بنا لیا ہے، لوگ واش روم میں لے کے چلے جاتے ہیں، اب آپ ریلز دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں کچھ ایسی ریلز بھی آ رہی ہیں تو جو سیدھی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر نظر آ رہا ہے، کچھ اچھی باتیں کوئی مولوی صاحبان بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، اب وہ واش روم میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دین رحمت نے وہ جو واش روم ہے نا اسے ضرورت گاہ قرار دی ہے، ہم نے اس کو سہولت گاہ بنا لیا، یعنی ہمارا وہ ریسٹ ایریا بن گیا، یہ بڑے کلمی ہے ہمارے ہاں، اور یہ روایت آج کی نہیں ہے، بہت سالوں سے جو جدید معاشرت میں رہنے والے لوگ ہیں، ذرا ماڈرن لوگ تھے، ان کے ہم سنا کرتے تھے بچپن میں کہ انہوں نے اپنے جو واش رومز ہیں ان کے اندر ڈائجسٹ رکھے ہیں، رسالے رکھے ہیں، اور وہاں سے چلنا شروع ہوا، کچھ لوگ وہاں بیٹھ کے سموکنگ کرتے تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کے بغیر جو ہے وہ رفع حاجت نہیں ہو سکتی۔ یہ علت بڑھتے بڑھتے اب ایک ماڈرن علت میں کنورٹ ہوگی موبائل کو ساتھ لے جانے کی۔ ظاہری طور پر تو لے جانے والا ہر فرد یہ کہتا ہے کہ جی میں اس لیے لے جا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کال آئے اور میں اس کو اٹینڈ نہ کر سکوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں ہمیں دن میں جتنی کالز آ رہی ہوتی ہیں، پہلے تو یہ کہ ہمیں کتنی کالز آ رہی ہوتی ہیں، اور عین چند لمحوں کی وہ جو آپ کی اس موبائل سے دوری ہے اس سے دنیا کے اندر کتنی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، جو اگر آپ اسے پاس نہیں رکھیں گے تو محروم ہو جائیں گے۔ خیر پر مبنی چیز ہے، اس کی اہمیت افادیت سے کون ذی شعور انکار کر سکتا ہے، لیکن
وہ ضرورت گاہ میں کم سے کم وقت جو ہے نا خرچ کرنا، یہ بھی دین ہمیں تربیت میں کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ کم سے کم اس وقت کو وہاں پر استعمال کیا جائے، حتیٰ کہ یعنی ایک ایسا مقام جہاں پر جو لوگ مستقل درود پاک یا اللہ کے اسماء کا ورد کرتے ہیں، ان کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہاں نہ صرف وہ نہیں کرنے بلکہ عام ضرورت کی بات بھی نہیں کرنی. اور وہاں آپ بیٹھ کر اسے ایک ریسٹ ایریے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ایک یہ پڑھی لکھی جہالت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسے آپ اگر پڑھی لکھی جہالت کہیں تو شاید غلط نہ ہوگا، کہ سارا شعور رکھنے کے باوجود اور اس کی اہمیت اور اس پر جو کچھ ممکنہ طور پر ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے، اسے جاننے کے باوجود اگر کوئی یہ رسک لے رہا ہے تو وہ یقیناً اپنے لیے برکت سے دوری کا ذریعہ اس کو بنا رہا ہے. بے شک.